ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اربعین اتار قسط 2 صفحہ 21 پر درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین یہ مسلمانوں کی ہمدرد ہوتی ہیں، غمخوار ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے غم اور پریشانی کو اپنا غم، اپنی پریشانی سمجھتی ہیں. اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ اپنے گھر کی خواتین، اپنی رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کی خواتین ہوں، چاہے اپنی ہوں یا پرائی ہوں، سب کی ہمدرد ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک خواتین کے صدقے میں مسلمانوں کا ہمدرد بنائے. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں. ہمارے ساتھ قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت نیک خاتون اور عبادت کرنے والی تھیں، اللہ کی ولیہ. اللہ پاک نے آپ کو کرامتی بھی عطا فرمائی. ایک بار آپ نے کہا کہ میرا حج کا ارادہ ہے، تو جو حاضر تھے انہوں نے سونے کا کوئی پیس نکال کر پیش کیا کہ سفر کی ضروریات اسے پوری کر لیجیے گا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، سبحان اللہ. تو ہاتھ سونے سے بھر گئے. کیا بات ہے. فرمایا تم جیب سے سونا نکالتے ہو، ہم غیب سے نکالتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ اللہ والے، اللہ والیاں لالچی نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے، حریص نہیں ہوتے، اور اللہ کریم ان کو شان عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کی سادگی دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جائیں کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کچھ پہننے کو نہیں ہے. ارے وہ سادگی اختیار کی ہمیں. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا. ایک شخص بڑا پریشان تھا، معاشی بے حالی بدحالی کا شکار تھا. وہ آیا آپ کے پاس، آپ وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے. کہا کہ یہ بندہ میری کیا مدد کرے گا، یہ تو بیچارہ مشقت کر رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ والے تو چارہ گر ہوتے. کیا بات ہے. اس نے یہ سوچا. سلطان العارفین وہ ملے بغیر جانے لگا. آپ نے بلایا کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت اس لیے آئے تھے، مگر آپ تو اپنے روزگار کے لیے مشقتیں کر رہے ہیں. آپ نے زمین پر پاؤں مارا یا کچھ پڑا تو ساری زمین جنو سونے کی ہو گئی. اللہ اکبر. وہ جو مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے نا، فرمایا لے لے جتنا لینا ہے. کیا بات ہے. تو انہوں نے اس نے واقعی کچھ اٹھایا اور لے کر گئے. تو یہ اللہ والے سادہ زندگی گزارتے ہیں، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سادگی اور کسی سے آسرا نہیں، یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے، اور اس سے لو لگاتے ہیں. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جب آخری وقت تھا تو لوگ جمع تھے. آپ نے کہا کہ فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دو. اب سب لوگ باہر گئے، دروازہ بند کر دیا گیا. تو کمرے سے آواز آنے لگی،
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سبحان اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، اب کچھ دیر کے بعد لوگ کمرے میں آئے تو کیا دیکھا کہ آپ انتقال کر چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ 135 سنِ ہجری یا 185 سنِ ہجری کی بات ہے۔ اللہ، اتنی پرانی ولی اللہ آپ ہیں، ولیاں اللہ کی، یہ سمجھیں کہ کوئی 1200 سال ہو گئے، 1200 سال۔ کم و بیش۔ کیا بات ہے، یعنی بہت سارے ان کی کرامات بھی ہیں، بہت سارے ان کے واقعات بھی ہیں، یعنی خاص ہی اللہ پاک کی کوئی نیک بندی ایسی تھی کہ ابھی تک ان کا ذکر خیر الحمدللہ کتابوں میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں کہ تصوف کی کون سی کتاب ہوگی جس کے اندر آپ کا ذکر نہیں ہوگا؟ تذکرۃ الاولیاء میں، احیاء العلوم میں، اور دیگر کتابوں میں۔ یعنی خواتین کے لیے ایک بہترین رول ماڈل حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بے شک، علیہ ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات سے ہمیں ہمارے اہل خانہ کو مالا مال فرمائے۔ آئیے سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شہزادے جو ہیں حضرت فضل الرحمان قادری مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کوئی سیرت کا واقعہ ارشاد فرمائیں۔ 26 شوال کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اسی نسبت سے آپ کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے ان کی زیارت و ملاقات کا شرف پایا، سبحان اللہ، اور امیر اہل سنت نے ان کی فرمائش پر ہی کلام لکھا تھا، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ کے والد کے مرید شیخ عارف، انہوں نے مدینہ پاک میں ایک مکتبہ بنایا، مکتبہ فضل الرحمان اس کا نام رکھا۔ مدینہ پاک میں کہیں تھا تو کوئی یمن کا لڑکا نوجوان وہاں کام کرتا تھا، تو حضرت شیخ محمد عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، کچھ ریال جو نا خرد برد کیے۔ تو رات کو سید قطب مدینہ کے شہزادے فضل الرحمان قادری صاحب کے پاس حاضر ہو گیا، سارا واقعہ عرض کیا، تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہو مجھے خبر نہیں ہے؟ تم خدا کی مخلوق کے عیب تلاش کرتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ دیکھو میرے پاس بینک کی رسید کا عکس ہے، اس نے یہ رقم یمن بھیجی، ہمارے پاس کام کرتا ہے، ہمارے بچوں کی طرح۔ یہ جو اس سے خطا ہو گئی ہے، ہم اس کے پردہ پوش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا بات۔ ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اللہ درگزر فرمانے والا ہے، اللہ پاک اس کی اصلاح فرمائے، اللہ پاک میری آپ کی اور ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ آمین۔ یہ راز اب آپ کے اور میرے درمیان ہے، خبردار کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا تو بات۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، وہ میرے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے رضوان کی طرح ہیں، آپ کی اصلاح مجھ پر واجب، اگر میں ہی غافل رہوں گا تو غیر یہ فریضہ کیسے انجام دے گا؟ پھر بڑی نصیحتیں کی اور پھر شربت بھی پلائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پردہ پوشی کا ذہن بنے نا ہمارا، بھی کسی کا عیب پتہ چل گیا، حضرات ضروری اعلان سنی، ارے بھائی ہمارے عیب اللہ نے چھپائے ہوئے، ہم لوگوں کے چھپائیں، اللہ ہماری دنیا آخرت میں عیب چھپائے۔ کیا بات ہے۔ یہ بھی ویسے بزرگوں کا خاصہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، پردہ پوشی کرتے دیکھیے ہیں۔ اس کی تربیت ہے بارگاہ رسالت سے، عیب چھپانے کی، کیا ظاہر کرنے کی تھوڑی۔ کیا بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے پروگرام نیک خواتین میں کوئی تاثرات دینا چاہیں یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0316-888-2625 0316-888-2625۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے۔ جی سیدی۔ یہ ڈسپلن سکھانے کے تعلق سے بات چیت ہو رہی تھی جی ہاں۔ لاسٹ پروگرام میں بھی، تو بچوں کو ڈسپلن کیسے سکھائیں؟ نماز کا چارٹ ان کی کاپی پر بنا کر دے دیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لی ٹک لگائیں، اس کا پابند بنائیں، اور ان کو وقت پر ان کا کام یاد دلائیں کہ بیٹا ابھی آپ کا یہ کام نہیں ہے، ابھی آپ نے سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرنی تھی، ابھی آپ نے ہوم ورک کرنا تھا، ابھی آپ نے تلاوت کرنی تھی، ابھی آپ نے دروشی پڑھنا تھا۔
تو اس طرح بچے آہستہ آہستہ نظم و ضبط کے ڈسپلن کے پابند ہو جائیں گے. یعنی خود بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیں مختلف کاموں کا، مختلف اوقات جی. کا. اسکول سے بچہ واپس آیا تو اس نے آتے ہی وہ گرمی لگ رہی ہے تو بیگ یہاں ڈال دیا کہ نہیں بیٹا اس کو وہاں رکھیں. کھیلنے کے بعد کھلونے جو ہیں ترتیب سے رکھیں، جوتے یوز کرنے کے بعد ترتیب سے رکھیں، کھانے کے بعد برتنوں کو کچن میں رکھیں. تو اس سے بچوں کی طبیعت میں ڈسپلن پیدا ہوگا. اچھا، صبر کا بڑا رول ہے ڈسپلن کے اندر، تو بچوں کو یہ بھی سکھائیں، صبر کرنا سکھائیں. اب بلا سوچے سمجھے ہر خواہش کو پورا کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگائیں، بازاری کھانے بچے ضد کرتے ہیں، تو اس پر ان کو سمجھایا جائے. تو اس طرح بچوں کی طبیعت کے اندر ڈسپلن پیدا ہوگا. اسی طرح بری عادتیں چھڑائیں. تو بچوں کی صحبت، ان کا بیہیویئر، ان کی ایکٹیویٹی، ان کے زبان کا استعمال، اس تعلق سے والدین موقع کی مناسبت سے وہ روک ٹوک کریں، مگر نرمی سے، پیار سے، حوصلہ افزائی سے. ابھی تو ہم نے سنا اللہ والے نے کیسے سمجھایا، کیا بات ہے. نصیحت بھی کی، تربیت بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی، کھلا پلا کر ان کو راضی بھی کیا، شفقت بھی کی. سبحان اللہ. اچھا، گلاس سے پانی بچا ہوا گرا دیا تو بچے کو پیار سے سمجھائیں. سختی سے پیش آنا، ڈانٹنا، جھڑکنا یہ ٹھیک نہیں. بچے خوفزدہ رہیں، سہمے رہیں. اگر کوئی بچہ اخلاقی شرعی غلطی کرتا ہے تو حکمت عملی سے بتائیں. اس طرح رفتہ رفتہ ان باتوں سے بچنے کی عادت بچے کو پڑ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں رسم و رواج. سیدی خواتین وہ منتیں وغیرہ بہت مانتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی تربیت فرمائیے. 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہاری کی کہانی بہت یہ عام ہے. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 10 بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ان کو پورا کرنا، ان کی منت پڑھنا یہ ناجائز ہے. اور معلومات کی کمی کی وجہ سے اس کا رواج پڑ گیا ہے. پڑھنا ہے سورہ یاسین پڑھ لیں، مطلب 10 قرآن کا ثواب ہے، 20 حج کا ثواب ہے. جو صبح پڑھے شام تک وہ اس کی مرادیں، اس کے کام اللہ کے ذمہ کرم پر ہوں گے. شام کو پڑھے صبح تک اللہ اس کے کام بنا دے گا، اور ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے. اچھا، اب وہ فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانی ہے، دیگ پکانی ہے، بانٹنا ہے. تو عورتوں کو مزار پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، گھر میں 11ویں شریف ہے، چھٹی شریف، دیگر بزرگ فاتح خوانی کرنی ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے یا اس میں اندر بیان کرنا ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے. یعنی خواتین کو اولیاء کرام کے مزارات پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. جی، تو جو جا کے دھمالے ڈالتی ہیں، تو بھنگڑے ڈالتی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو پھر گناہ کا کام ہوا نا. تو بس وہ اچھی عورتیں نہیں ہیں. لیکن کہ عورتوں کو صرف مزار مصطفیٰ پر حاضری کی اجازت ہے، اور کسی مزار پر نہیں جا سکتے. جتنے بڑی مرضی وہ ولی ہوں، نیک آدمی ہوں. جی، آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک میں حاضری دیں بس. سبحان اللہ. اچھا، وہ جھوٹی کہانیاں اور اس طرح کا نہ کریں. پھر وہ خاتون جنت کے لیے نیاز کا کھانا ہے تو کھانے کا بھی پردہ کیا جا رہا ہے، مرد نہ کھائیں. ارے بھئی یہ کہاں سے آ گیا بھائی. اچھا، بچوں کے سر پر چوٹی رکھ دی فلاں وہ اس کے نام پر. بھئی یہ مسلمانوں کے رواج نہیں ہے. وہ سر پر رکھی ہوئی ہے کہ اتنی مدت کے بعد وہ بال بکیا چھوٹے، وہ ایک بڑی چٹیا سے لٹک دی. ارے یار یہ تو بڑا عجیب و غریب مسلمانوں والا کام تو نہیں ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے. اچھا، عورتیں لڑکوں کے کان ناک چھدوانے کی منت مانتی ہیں. استغفر اللہ. پھر محرم میں بچوں کو فقیر بناتے، اور وہ اور بھی منت کے عجیب و غریب انداز ہیں. تو یہ درست نہیں. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کچھ عورتیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا روزہ رکھتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ فرمایا خاص روزہ اللہ پاک کے لیے ہے. جی، اگر اللہ کا روزہ رکھیں اور اس کا ثواب مولا علی رضی اللہ عنہ کو نظر کریں تو حرج نہیں. سبحان. مگر اس میں کرتی یہ ہیں کہ روزہ آدھی رات تک رکھتی ہیں، شام افطار نہیں کرتی. آدھی رات کے بعد گھر کے دروازے کھول کر کچھ دعا مانگتی ہیں، اس وقت روزہ افطار کرتی ہیں. یہ شیطانی رسم ہے. نظر و نیاز برائے اظہار ثواب 11ویں یہ جائز مستحب اچھے کاموں کا متعلق ہے، یہ اچھے کام ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ اگر اس نے 11ویں کا دودھ نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، گائے مر جائے گی، بیمار ہو جائے گی، دودھ کم ہو جائے گا، اولاد کی موت واقع ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، کاروبار کھیتی میں زکوٰۃ عشر شریف وغیرہ سے الگ بزرگوں کی سالانہ شیرینی عوام میں رائج ہے،
جائز ہے، لیکن یہ وسوسے پالنا کہ نقصان ہو جائے گا یہ درست نہیں. یہ جعلی عامل جو ہوتے ہیں مطلب جو اس طرح بہکاتے ہیں خواتین کو، شاید ان کے پیچھے لگ کے اس طرح کے معاملات کرتی ہیں. لیکن منت اگر صحیح ہے تو اس کا پورا کرنا، دیکھیں کہ میں آپ کو روایت سناتا ہوں. جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی منت ہی پوری نہ کرے اگر منت غلط ہے. اگر منت وہ پوری کرنی ہے جو درست ہے اور جائز ہے. اب جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے تو علماء بتائیں گے. ہم تو کوئی نہ کوئی اسلامی بہن کو سہیلی بتا سکتی ہے، نہ شوہر بھی عام طور پر عالم نہیں ہوتے. وہ کیسے جو عالمہ ہو وہ تو بتا سکتی ہیں، ان سے تو یہ رہنمائی لے سکتی ہیں جب ان کو اس کی معرفت ہو، معلومات ہو تو جب. جی ہاں. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نیک خواتین پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ. پردے پر انعام. جی ہم نے پچھلی بار بھی سنا تھا، آج بھی یہی ٹاپک ہے. عورت کی عزت کا محافظ اور وقار کا محافظ پردہ، شیطان کے شر سے بچانے والا پردہ، بدکار لوگوں کی شرارت سے بچانے والا کیا ہے؟ پردہ ہے. اچھا، اللہ رسول کی اطاعت ہے پردہ. سبحان اللہ. اور جو اللہ رسول کا حکم مانے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ سنیں قرآن، سورہ نساء آیت نمبر 69. وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ ملنا بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن ہر ساتھ چھوڑ دے گا، مگر ان نیک لوگوں کا ساتھ زندگی میں، موت، قبر و حشر، جنت میں سب جگہ ہوگا. یہ نفع بھی پہنچائیں گے. نیک لوگوں کا ساتھ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور تعلیم امت کے لیے اللہ پاک سے نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی دعا کر رہے ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما. یہ سعادت ہر اس مسلمان کو ملے گی جو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرے گا. تو اگر خواتین اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پردہ کریں گی، پردہ کرتے ہوئے شرمانا، نہ کرنے میں شرم آنی چاہیے نا. کہ آفس جانا ہے تو یہ ارے بھائی جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ کریں. کالج جانا ہے تو جو فنکشن میں جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے نہیں. اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے والا ہی دنیا آخرت میں کامیابی پاتا ہے. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. تو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، اور معمولی کامیابی نہیں. کیا بات ہے، بڑی کامیابی. تو اگر اسلامی بہنیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو اللہ رسول کے حکم پر عمل کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رسول کے حکم پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی اللہ نصیب فرمائے. آئیے سوال شامل کرتے ہیں. سیدی، خاندان اور جو نیک سہیلیاں ہوں ان کے ساتھ مضبوط تعلقات، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں، ہمیں جوڑنے کے لیے پیدا کیا گیا، توڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اور سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، خاندان سے تعلق مضبوطی کی اہمیت واضح ہوتی ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے، ان کے لیے برا گھر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان والوں سے تعلق مضبوط رکھنے کا حکم دیا اور تعلقات توڑنے کی سخت وعید ارشاد فرمائی. فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم. رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ایک روایت میں یہ ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا موجود ہو اس قوم پر رحمت نہیں اترتی. تو دوستوں سے اچھا سلوک اور سب مسلمانوں سے اچھا تعلق اور وہ سلوک ہونا چاہیے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دوست سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا وجہ شرعی مسلمان دوست سے تعلق توڑنے کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ صحیح۔ تو والدین کے وفات پانے کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ تو خواتین اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے تو سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، تعلقات مضبوط رکھنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس میں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آئیں، شریک ہوں، خوشیاں میں شریک ہوں تو خوشیاں بڑھتی ہیں، غم میں شریک ہوں تو غموں میں کمی آتی ہے، تو معاشرے میں بھائی چارگی اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ تو خواتین سے ملیں گی، مرد مردوں سے ملیں گے، غیر محرم سے تو ظاہر تعلق بنانا حرام ہے، اور خواتین بھی نیک سہیلیوں اور نیک خواتین سے دوستی کریں۔ ایسی خواتین اور ایسی سہیلیاں جو گناہوں میں ڈالنے والی ہیں، غیبتیں چغلیاں کرنے والی ہیں، بے پردگی سکھانے والی ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے اس کی طرف لانے والی، ان سے دور رہنا ہے، بچنا ہی چاہیے ان سے۔ جی۔ تو جو عورت ہے یہ سمجھے کہ خاندان کو آپس میں ملا کے رکھتی ہے، بھائیوں کو بہنوں کو ملا کے رکھتی ہے۔ مائنڈ سیٹ تو یہی بناتی ہے پھر پیچھے وہ ملنا ہے کس سے نہیں ملنا۔ ہاں جی، ماں کا کردار بہت اہم ہے، ساس کا کردار بہت اہم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی نیت سے، خاندان سے اور نیک دوستوں سے مضبوط تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو دوست بنائیں گے، اسلامی بہن اسلامی بہنوں کو دوست بنائیں گے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پروگرام نیک خواتین میں اپنا کوئی سوال شامل کرنا چاہیں، اپنے تاثرات دینا چاہیں، تو آپ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیجئے۔ نمبر میں بھی عرض کر دیتا ہوں 0316882625۔ آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ اللہ اکبر۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسا کہ لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ تو تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور انسان کی روح جو ہے یہ اس کا اچھا اثر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مکے سے واپسی پر کئی دن رات کے غیر آباد ویران جنگلوں میں پھرتا رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی کوئی فرد نظر نہیں آتا تھا۔ کافی دنوں کے بعد ایک خیمہ نظر آیا، میں قریب گیا تو ایک پرانا سا بوسیدہ مکان تھا، کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اندر سے کوئی بوڑھی عورت تھی۔ سلام کا جواب دیا، کہا ابن آدم تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا مکے سے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ؟ کہا ملک شام کا۔ کہا میں تیرے جیسے انسان کو جھوٹا اور غلط دعویٰ کرنے والا دیکھ رہی ہوں، کیا تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک کونا سنبھال لیتا، اسی میں عبادت کرتا، ریاضت کرتا، یہاں تک کہ تجھے موت آ جاتی؟ اللہ اکبر۔ یہ شخص تو یہی سوچ رہا ہے نا، یہ بڑھیا اس بیابان میں جنگل میں ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی، کھاتی کہاں سے ہے؟ پھر بوڑھی نے پوچھا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا سورہ فرقان کی آخری آیتیں پڑھو۔ اللہ اکبر۔ وہی بزرگ کہتے میں نے پڑھنا شروع کی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ کہتے میں نے جیسے تلاوت کی تو وہ چیخنے لگی بوڑھی عورت، اور غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر کے بعد جب فاقہ ہوا وہی آیات پڑھتی جاتی اور روتی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے کہا دوبارہ آیتیں پڑھو۔ میں نے پھر پڑھی تو پھر بے ہوش ہو گئی۔
کافی دیر کے بعد ہوش نہ آئے تو پریشان ہو گیا کہ سوچنے لگا کہ کیسے معلوم کیا جائے بے ہوش انتقال کر گئی ہے. اب کسی کو تلاش کرنے کی غرض سے کہتے ہیں میں ایک طرف چل پڑا. آدھا میل چلنے کے بعد مجھے عرب کے دیہاتیوں کی ایک وادی نظر آئی. وہاں پہنچا تو ایک لونڈی 2 نوجوان میرے پاس آئے. ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا ہے مسافر کیا تو جنگل میں موجود گھر کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا تو نے وہاں قرآن کی تلاوت کی؟ میں نے کہا ہاں. نوجوان نے کہا رب کعبہ کی قسم تو نے اس بڑھیا کو قتل کر دیا. تمہاری تلاوت قرآن سننے سے اس کی روح نکل گئی. پھر ہم اس گھر کی طرف آئے. اس کنیز نے بڑھیا کو دیکھا جو کچھ کر چکی تھی. مجھے نوجوان کے اندازے نے تعجب میں ڈال دیا. میں حیران تھا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ قرآن سن کر بڑھیا کا انتقال ہو جائے گا. تو میں نے اس کنیز سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ خدا رسیدہ بڑھیا ان دونوں کی بہن ہے. 30 سال سے اس نے لوگوں سے گفتگو نہیں کی. 3 دن کے بعد تھوڑا سا پانی پی کر تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کرتی یہاں تک کہ آج اپنے رب سے مل گئی. تو قرآن کی کیسی عاشقہ تھی, کیا بات, قرآن کیسا پڑھتی تھی اور یاد تھا قرآن. اللہ کریم قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے. سبحان اللہ. اور اثر بھی کیسا لیتی تھی, یعنی اسی پہ ان کے انتقال بھی ہوئے. پڑھتے رہیں گے تفکر کریں گے. اچھا ہم عربی نہیں جانتے تو بھی تفسیر پڑھ لیں. تفسیر پڑھ لیں. سبحان اللہ. اللہ توفیق نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. سعید سلیقہ مندی آپ کچھ سکھا رہے تھے, کچھ مزید اس بارے میں کلام ہو جائے. جی, وقت کی تقسیم کاری, ہفتہ وار کام کون سے ہیں, کبھی کبھار کرنے والے کام کون سے ہیں, ڈیلی کون سے کام کرنے ہیں, اس کی ترکیب بنائی جائے. اسلامی بہنیں بھی اس کا بھی شیڈول بنائیں. بالکل بنائیں, پھر اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی سکھائیں. روز جو کام کرنے, ڈیلی کام کرنے, گھر کی صفائی کرنی ہے, جھاڑ پونچھ کرنی ہے, پوچھا لگانا ہے, کھانا پکانا ہے, بچوں کی دیکھ بھال ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, کپڑے استری کر کے جوتے پالش کرنے, بستر صحیح کرنا ہے, کچھ چلت پھر کرنی ہے, کچھ واکنگ کرنی ہے. اچھا ویکلی کام ہے جالے اتارنے. جی, مکمل گھر کچن سمیت صفائی دھلائی, کپڑوں کی مرمت, صفائی دھلائی. آسان حل, جس دن واشنگ مشین لگائیں اس دن زیادہ صفائی کا کام نہ کریں. جس دن فری ہوں اور کچھ خاص کام نہ ہو اس دن گھر کے کسی مخصوص حصے کی صفائی کو خاص اہمیت دے دیں. جنرلی کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے صفائی کا چارٹ بنا کر بچوں کو مختلف کمروں کی صفائی کا انچارج بنا دیں, خود ان کے ساتھ مل کر کام کریں. اچھا سلیقہ مند ہونے کی ایک پہچان کچن بھی. بالکل صحیح. بچوں سمیت گھر کے تمام افراد کو ایسی باتیں سکھائی جائیں کہ کم از کم کھانے پینے میں سلیقے کا مظاہرہ کریں. شیلف پر روزانہ استعمال کے ہی برتن رکھیں. گھر والوں کو بھی سکھایا جائے استعمال کے لیے برتن کہاں سے اٹھانے, واپس رکھنے کا ہے. کھانے کے اوقات جگہ مقرر کر لیں, وقت پر سب مل کر کھائیں تو کیا بات ہے. اچھا دالیں مسالے جار وغیرہ میں رکھیں. فریج میں بھی اشیاء کو ڈھک کر ڈبوں میں رکھیں. کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی مت رکھیں. اچھا ڈھانک کر رکھیں. مکھیوں کو بیٹھنے سے بچائیں ورنہ جراثیم اور دیگر چیزیں ہوں گی. اچھا کھانا پکانا ہے یا کھانا پیش کرنا ہے, جی اس کے بھی ظاہر کے آداب انداز ہیں. خوش ذائقہ کھانا سب کو اچھا لگتا ہے. اچھا پھر پکانے والے کی تعریف ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو جاتا ہے. تو جو بھی اسلامی بہنیں ہیں وہ اچھا کھانا پکانا سیکھ لیں. یہ ماہر ہوں گی تو انشاءاللہ گھر کے ماحول اچھا رہے گا. اچھا کھانا خوش ذائقہ اور پیش کرنے کا انداز, لے مر کھا لے, تو اب یوں کر کے بھی پکایا تو کیا اس کو جتنا مرضی مزیدار ہو پیش کرنے کا انداز, یہ تو پھر تو برتن صاف نہ ہو تو وہ عجیب لگے گا. تو پیش کرنے کا انداز یہ دلکش ہو تو سمجھیں کہ کھانے کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا, چاشنی ڈبل ہو جائے گی. اچھا دسترخوان پر ہر چیز ڈھکی ہوئی ہو, نیچے کوئی نیپکن وغیرہ ہو, برتن صاف ستھرے, دسترخوان بچھا ہو. اچھا کھانا چائے پیش کرنا ہے تو اب ٹرے میں رکھ کر اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ جس نے جو اٹھانا ہے نا اس کا وہ جو ڈنڈی سی جو ہینڈل جو ہے وہ اس کی طرف ہو, ورنہ وہ یوں کر کے اٹھائے تو وہ گر سکتا ہے. بتایا تھا 3.25 ہونا چاہیے, نہیں جس کے سامنے رکھنا ہے تو 3.25, یعنی جہاں سے وہ ایزیلی کپ اٹھا سکے دائیں ہاتھ سے. تو یہ بھی سلیقہ شعاری کی باتیں ہیں نا. تو یہ سب چیزیں وہ ہم سیکھیں تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو. ہماری بچی
دوسرے گھر جائے گی, اپنے گھر جائے گی, تو یہ ایک دستور ہے اور طریقہ ہے. تو وہاں جا کر اس کو باتیں نہیں سننی پڑیں گی, بلکہ یہ وہ گھر میں جا کر ایک ماحول بنا لے گی, خوش رکھے گی, خوش رہے گی. یہ بھی ارشاد فرما دیں نا, مطلب بعض خواتین کی ساس ہو یا ننند ہو تو تنقید کی بات ہے, تو بیچاری نے بڑا اچھا بنایا, مزے والا بنایا, لیکن ایسی خواب کا تنقید, تو اس پر بھی صبر کرنا اور کیا کرنا. ہم تو اچھا لڑائی کر لو, صبر نہیں کرنا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. فائدہ صبر میں, تو صبر کر لو. سبحان اللہ. اچھا کب تک باتیں کرے گا کوئی؟ جی ہاں, آخر اس کے سینے میں بھی دل ہے, پتھر تو نہیں رکھا ہوا. بالکل ایسے ہی. اپنا کردار پازیٹیو رکھنا چاہیے. اور ہمیں ہمارے رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ایک تو یہ کہ نیکی کی دعوت اچھے انداز سے دینی ہے, اور ایک بتایا گیا ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا. اور فرماتے تھے نا, حد سے تک گھر سے. حد سے تک گھر سے. سبحان اللہ. اللہ پاک اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا خوف نصیب فرمائے, اور ہم سے راضی ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیں, بالخصوص نیک خواتین کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے پروگرام ہے. اسلامی بہنیں خود بھی دیکھیں, دیگر اسلامی بہنوں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا, پابند شریعت یہ نیک خواتین.